السلام علیکم ناظرین خالد کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن دور سے ایک شخص جو درخت پر چڑھ کر پہرا دے رہا تھا چلایا کہ وہ آ رہے ہیں، اور مان جنگل میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی، اور خالد نے دوسری بار چونک کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ صرف 4 گھوڑے واپس آئے ہیں۔ گھوڑوں کی آمد کی خبر پا کر نہید نے اپنے دل میں ایک زبردست دھڑکن محسوس کی، اور جب خالد نے یہ کہا کہ صرف 4 گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے تو اس کی حالت غم و اندوہ کے بحر بے قرار میں ٹوٹی ہوئی کشتی کے اس ملا سے مختلف نہ تھی جو اڑتی ہوئی لہر کو ساحل سمجھنے کا دھوکہ کھا چکا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑا جھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہوا۔ سوار نے قریب پہنچ کر باگیں کھینچ لیں اور گھوڑے سے کود کر مایا کی طرف بڑھا۔ مایا بھیا بھیا کہتی ہوئی بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ نہید اور خالد کی نگاہیں جھاڑیوں کی طرف تھیں۔ جے رام کو دیکھ کر نہید زبیر کے متعلق پھر ایک بار امید کے چراغ روشن کر رہی تھی۔ جے رام کے بعد دانسو اور اس کے پیچھے گنگو اور زبیر جھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہوئے۔ زبیر کو دیکھ کر نہید 2-3 قدم آگے بڑھی۔ زبیر اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ خالد بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ زبیر خالد سے علیحدہ ہو کر آگے بڑھا اور بولا، نہید اب تم اچھی ہونا۔ وہ جواب دینے کی بجائے اپنے چہرے کا نقاب درست کرنے لگی۔ زبیر نے پھر کہا، نہید تمہارا زخم کیسا ہے؟ زبیر نے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہید اب ہماری مصیبت ختم ہونے والی ہے، میں آج ہی جا رہا ہوں۔ میرے لیے سندھ کی سرحد پار کرنے کا یہی ایک موقع ہے۔ کل تک تمام راستوں کی چوکیوں کو ہمارے فرار ہونے کی اطلاع مل جائے گی۔ ہمارے باقی ساتھی راجہ کے سپاہیوں کو چکمہ دینے کے لیے مشرق کے صحرا کا رخ کر رہے ہیں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ خالد تم یہیں رہو گے۔ عرب سے ہماری افواج کی آمد تک اگر نہید گھوڑے پر چڑھنے کے قابل ہو گئی تو گنگو تمہیں مکران پہنچا دے گا۔ نہید نے کہا، جب تک میری بہنیں قید میں ہیں میں یہیں رہنا پسند کروں گی۔ خدا آپ کو جلد واپس لائے، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ میرا خط آپ کو مل گیا ہوگا، آپ فوراً روانہ ہو جائیں، واپس آنے میں دیر نہ کریں۔ مایا نے کہا، لیکن اس لباس میں آپ فوراً پہچانے جائیں گے۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میری ننھی بہن کو میرا بہت خیال ہے، لیکن اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک سندھی کا لباس پہن کر جاتا ہوں، اور اب تو میں سندھ کی زبان بھی سیکھ چکا ہوں۔ مایا نے کہا، آپ مجھے بہن کہہ کر بہت سی ذمہ داریاں اپنے سر لے رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے ملک میں دھرم کے بہن بھائیوں کا رشتہ سگے بہن بھائیوں کے رشتے سے کم نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھے اپنی بہن کہتے ہیں تو ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کیجیے۔ ہماری مصیبت آپ کے ساتھیوں کی مصیبت سے کم نہیں۔ وہ میرے بھائی کی تلاش میں سندھ کا کونا کونا چھان ماریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کی افواج کے آنے سے مایوس ہو کر کہیں میرا بھائی کاٹھیا وار کی طرف فرار ہونے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ جے رام نے باہر سے بلند آواز میں کہا، مایا کیا کہتی ہو؟ میں ایک راجپوت ہوں، نہیں بلکہ ایک مسلمان بھی ہوں۔ میں اپنے موسنوں کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ مسلمان ہے، میرا بھائی ایک مسلمان ہے۔ مایا یہ کہتی ہوئی جے رام سے لپٹ گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بھیا سچ کہو تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے جواب دیا، مایا پارس کے ساتھ مس ہو کر لوہا لوہا نہیں رہ سکتا، تم روڑ تو نہ جاؤ گی؟ مایا نے الگ ہو کر آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں کیسے روڑ سکتی ہوں؟ خدا نے میری دعائیں سن لیں، میری باتیں قبول کر لیں۔ بھیا مبارک ہو، لیکن تمہارا اسلامی نام ہے؟ زبیر نے باہر نکلتے ہوئے کہا، یہ میری کوتاہی ہے، اگر تم پسند کرو تو تمہارے بھائی کا نام ناصر الدین رکھتا ہوں، اور میرا نام ہے۔ خالد، زبیر، گنگو اور جے رام حیرت سے مایا کی طرف دیکھنے لگے۔ مایا نے اپنے سوال کا کوئی جواب نہ پا کر کہا، تم حیران کیوں ہو؟ نہید سے پوچھو۔ وہ یہ کہہ کر دہلیز میں کھڑی ہو گئی اور نہید کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، نہید بہن انہیں بتاؤ، کیا میں نے تمہارے سامنے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا میں نے چھپ چھپ کر تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا میں نے قرآن کی آیات یاد نہیں کی؟ مایا پھر اپنے بھائی کے پاس آ کھڑی ہوئی اور زبیر سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، آپ کی سوچ میں پڑ گیا، نہید میرا نام زہرا رکھ چکی ہے اور مجھے یہ نام پسند ہے۔ خالد نے اندر آ کر نہید کے کان میں آہستہ سے کہا، تم نے یہ باتیں مجھ سے کیوں چھپائیں؟ نہید نے مسکرا کر جواب دیا، مایا کو اس بات کا ڈر تھا کہ آپ یہ خیال کریں گے کہ وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے مسلمان ہوئی ہے۔ اسے اپنے بھائی کا خوف بھی تھا، اس لیے وہ مجھ سے وعدہ لے چکی تھی کہ میں فی الحال اس کا راز اپنے تک محدود رکھوں۔ خالد پھر بھاگتا ہوا جے رام کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی روح مسرت کے 7ویں آسمان پر تھی۔
زبیر نے کہا بھائی نصر الدین، بہن زہرا میں تم دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں، خدا تمہیں استقامت بخشے۔ گنگو نے کہا زبیر اگر ہمارا دل ٹٹول کر دیکھو تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن سب کے لیے نام سوچتے ہوئے تمہیں بہت دیر ہو جائے گی، یہ خدمت خالد کے سپرد کر دو، اب دوپہر ہو رہی ہے، تمہیں شام تک کم از کم یہاں سے 30 کوس نکل جانا چاہیے۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں تیار ہوں۔ خالد، نصر الدین اور گنگو نے قلعے کے دروازے تک اس کا ساتھ دیا۔ داسو دروازے پر 2 گھوڑے لیے کھڑا تھا۔ زبیر خدا حافظ کہہ کر سوار ہو گیا۔ داسو نے اس کی تقلید کی۔ گنگو نے کہا داسو، اس مہم میں تمہاری کامیابی شاید چند مہینوں میں سندھ کا نقشہ بدل دے، جب تک زبیر مکران کی سرحد عبور نہ کرے واپس نہ آنا، آپ بے فکر ہیں۔ یہ کہہ کر داسو نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ زبیر نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے چھوڑ دیا۔ قلعے کے اندر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر زہرا نے نہید کی طرف دیکھا۔ نہید کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی خدا تمہاری مدد کرے، خدا تمہیں دشمنوں سے بچے۔ ناظرین، بصرہ کے ایک کونے میں دریا کے کنارے ایک سرسبز نخلستان کے درمیان والی بصرہ کا قلعہ نما مکان تھا۔ اس مکان کے وسیع کمرے میں ایک عمر رسیدہ لیکن قوی ہیکل شخص ٹہل رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے رکتا اور دیواروں پر آویزہ نقشے دیکھنے میں منہمک ہو جاتا۔ اس کے چہرے سے غیر معمولی عزم و استقلال ٹپکتا تھا، آنکھوں میں ذکاوت اور ذکاوت سے زیادہ ہیبت تھی۔ یہ حجاج بن یوسف تھا، جس کے اہنی پنجوں سے دشمن اور دوست یکساں طور پر پناہ مانگتے تھے، جس کی تلوار عرب و عجم پر سائقہ بن کر کوندی اور بسا اوقات اپنی حدود سے تجاوز کر کے عالم اسلام کے ان درخشندہ ستاروں کو بھی خاک و خون میں لٹا گئی جن کے سینے نور ایمان سے منور تھے۔ ایک سپاہی نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہو کر کہا ترکستان سے ایک ایلچی آیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں، اسے بلاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ایک ذرا پوش کمرے میں داخل ہوا۔ وہ قد و قامت کے لحاظ سے ایک نوجوان اور چہرے مورے سے 15-16 سال کا ایک لڑکا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تانبے کا ایک خد چمک رہا تھا، تیکھے نکوش چمکتی ہوئی آنکھیں، پتلے اور بھچے ہوئے ہونٹ ایک غیر معمولی عزم و استقلال کے آئینہ دار تھے۔ اس کے قد و قامت میں تناسب اور چہرے میں کچھ ایسی جاذبیت تھی کہ حجاج بن یوسف حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف تکتا رہا۔ بالآخر اس نے کرخت آواز میں پوچھا تم کون ہو؟ لڑکے نے جواب دیا میں نے ہی اطلاع بھجوائی تھی، میں ترکستان سے آیا ہوں۔ خوب، ترکستان سے تم آئے ہو، میں قطیبہ کی زندہ دلی کی داد دیتا ہوں۔ میں نے قطیبہ کو لکھا تھا کہ وہ خود آئے یا کسی تجربہ کار جرنیل کو میرے پاس بھیجے، اور اس نے ایک 8 سالہ بچہ میرے پاس بھیج دیا ہے۔ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا میری عمر 16 سال اور 8 مہینے ہے۔ حجاج بن یوسف نے گرج کر کہا لیکن تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ قطیبہ کو کیا ہو گیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا بغیر آگے بڑھ کر ایک خط پیش کیا۔ حجاج بن یوسف نے خط کھول کر پڑھا اور قدر مطمئن ہو کر پوچھا وہ خود سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تو میں یہ خط دینے کیوں بھیجا؟ لڑکے نے کہا آپ کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ حجاج بن یوسف کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ اس نے چلا کر کہا کہ وہ بے وقوف جس کے متعلق قطیبہ نے لکھا ہے کہ میں اپنا بہترین سالار بھیج رہا ہوں۔ لڑکے نے پھر اطمینان سے جواب دیا قطیبہ کے مکتوب میں جس کا ذکر ہے وہ تو میں ہی ہوں۔ اگر آپ کسی اور بے وقوف سے ملنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیجیے۔ تم اور قطیبہ کے بہترین سالار، خدا ترکستان میں لڑنے والے بد نصیب مسلمانوں کو دشمنوں سے بچے۔ قطیبہ کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ہم دونوں مسلمان ہیں۔ فوج میں تمہارا عہدہ کیا ہے؟ میں ہراول کا سالار ہوں۔ ہراول کے سالار تم اور بلخ سے کترا کر بخارا اور سمرقند کی طرف رخ کرنے کے ارادے میں بھی غالباً کسی تمہارے جیسے ہونہار مجاہد کے مشورے کا دخل ہے۔ ہاں، یہ میرا مشورہ ہے اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر ضبط سے کام لیں تو میں تمام صورتحال آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کی تلخی اب پریشانی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے کہا اگر آج تم مجھے کوئی بات سمجھا سکے تو میں یہ کہوں گا کہ عرب کی مئو کے دودھ کی تاثیر زائل نہیں ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، میں صبح سے نقشہ دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ جو فوج ہرات جیسے معمولی شہر کو فتح نہیں کر سکتی، وہ بخارا جیسے مضبوط اور مستحکم شہر پر فتح کے جھنڈے لہرانے کے متعلق اس قدر پر امید کیوں ہے؟ پہلے یہ بتاؤ تمہیں نقشہ پڑھنا آتا ہے؟ لڑکے نے کوئی جواب دیے بغیر حجاج بن یوسف کے سامنے بیٹھ کر نقشہ کھولا اور مختلف مقامات پر انگلی رکھتے ہوئے کہا یہ بلخ ہے اور یہ بخارا،
غالباً آپ بخارا کے قلعے کی مضبوطی کے متعلق بہت کچھ سن چکے ہوں گے، لیکن بلخ کا قلعہ اس قدر مضبوط نہ بھی ہو تو بھی یہ اپنے جغرافیائی محل وقوع کے باعث کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ بخارا کے چاروں طرف کھلے میدان ہیں اور ہم آسانی سے اس کا محاصرہ کر کے شہر کے باشندوں کو ترکستان کے باقی شہروں کے افواج کی مدد سے محروم کر سکتے ہیں۔ رہا قلعہ تو اس کے متعلق میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ منجنیق کے سامنے پتھر کی دیواریں نہیں ٹھہرتی ہیں، اور یہ بھی کئی بار دیکھا جا چکا ہے کہ قلعہ بند افواج زیادہ دیر اس صورت میں مقابلہ کرتی ہیں جب انہیں کسی مدد کی امید ہو، ورنہ وہ مایوس ہو کر دروازے کھول دیتی ہے۔ اس کے برعکس بلخ میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہر پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں جس قدر افواج کی ضرورت ہوگی اس سے کہیں زیادہ سپاہی پہاڑی علاقے میں رزد و کمک کے راستے محفوظ کرنے کے لیے درکار ہوں گے، اور اس کے علاوہ شہر کا محاصرہ کرنے کے لیے ہمیں ارد گرد کی تمام پہاڑیوں پر قبضہ کرنا ہوگا۔ ان جنگوں میں پہاڑی قبائل کے پتھر ہمارے تیروں سے کہیں زیادہ خطرناک ہوں گے۔ بلخ کے جنوب اور مشرق کے پہاڑ کافی اونچے ہیں۔ اگر جنوب مشرقی ترکستان کی تمام ریاستوں نے بلخ کو مدد دینے کی کوشش کی تو ایک بہت بڑی فوج ان اونچے پہاڑوں کو یاد لے کر ہماری طرف سے کسی مزاحمت کا مقابلہ کیے بغیر بلخ کے قریب پہنچ کر مشرق، جنوب اور مغرب سے ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے، اور اگر شمال سے ان کی مدد کے لیے بخارا اور سمرقند کی افواج بھی آ جائیں تو مرو سے ہماری کمک کا راستہ بھی منقطع ہو جائے گا، اور ہمیں چاروں طرف سے بیرونی حملہ آوروں نے محصور کر رکھا ہوگا۔ تاہم گرمیوں میں ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن یہ محاصرہ یقیناً طول کھینچے گا، اور سردیوں میں پہاڑی لوگ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے، اور پسپائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو واپس مرو پہنچ سکیں گے۔ حجاج بن یوسف اب نقشے سے زیادہ اس کم سے نوجوان سالار کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ مشرق کی طرف پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیا جائے؟ نہیں، ترکستان پر تسلط رکھنے کے لیے مشرق میں ہماری آخری چوکی بلخ نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں کاشغر اور چترال کے درمیان تمام پہاڑی علاقے پر قبضہ کرنا پڑے گا، لیکن میں اس سے پہلے بخارا کو فتح کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اس میں ہمیں دو فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ یہ ترکستان کا اہم ترین شہر ہے اور اہل ترکستان پر اس کی فتح کا وہی اثر ہوگا جو مدین کی فتح کے بعد ایرانیوں اور دمشق کے بعد رومیوں پر ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ بخارا کا محاصرہ کرتے وقت ہمیں بحر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو میں بلخ کے متعلق بیان کر چکا ہوں۔ بخارا کو فتح کرنے کے بعد ہم مرو کی بجائے اسے اپنی افواج کا مستقر بنا سکتے ہیں، وہاں سے سمرقند اور سمرقند سے کوکند اور فرغانہ کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ ان فتوحات کے بعد مجھے امید نہیں کہ ترکستان کی قوت مدافعت باقی رہے۔ اس کے بعد میری تجویز یہ ہے کہ بخارا اور سمرقند سے ہماری افواج جنوبی ترکستان کی طرف پیش قدمی کریں اور کوکند کی افواج کاشغر کا رخ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ جتنی دیر میں کوکند کی افواج دشوار گزار پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے کاشغر پہنچیں گے، اس سے پہلے جنوب میں بلخ اور اس کے آس پاس کے شہر فتح ہو چکے ہوں گے۔ حجاج بن یوسف حیرت و استعجاب کے عالم میں اس نو عمر سپاہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، تم کس قبیلے سے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں ثقفی ہوں۔ ثقفی، تمہارا نام کیا ہے؟ محمد بن قاسم۔ حجاج بن یوسف نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، قاسم کے بیٹے سے مجھے یہی توقع تھی، مجھے پہچانتے ہو؟ محمد بن قاسم نے کہا، آپ بصرہ کے حاکم ہیں۔ حجاج بن یوسف نے مایوس ہو کر کہا، بس میرے متعلق یہی جانتے ہو، میں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ خلیفہ عبد الملک کے دست راست تھے اور اب خلیفہ ولید کے دست راست ہیں، اور تمہیں تمہاری ماں نے یہ نہیں بتایا کہ قاسم میرا بھائی تھا اور تم میرے بھتیجے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ کب؟ جب آپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے مدینہ واپس آئے تھے۔ کم سن بھتیجے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حجاج بن یوسف کی پیشانی کی رگیں تھوڑی دیر کے لیے پھول گئیں۔ وہ غضبناک ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کی نگاہوں میں خوف و ہراس کی بجائے قائد درجے کا سکون دے کر اس کا غصہ آہستہ آہستہ ندامت میں تبدیل ہونے لگا۔ محمد بن قاسم کی بے باک نگاہیں اسے پوچھ رہی تھیں کہ میں نے جو کچھ کہا کیا وہ غلط ہے؟ کیا تم عبداللہ بن زبیر کے قاتل نہیں ہو؟ قتیبہ بن مسلم نے جو فرض میرے سپرد کیا تھا وہ میں پورا کر چکا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، اب مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو قتیبہ کے لیے کوئی پیغام بھیجنا ہو تو میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک لمحہ کے تذبذب کے بعد حجاج بن یوسف نے کہا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا،
شہر میں والدہ کے پاس ہے، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، ابھی تک گھر نہیں گیا۔ تمہاری والدہ بصرہ میں ہیں، مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا وہ یہاں کب آئیں، انہیں مدینہ سے یہاں آئے 3-4 مہینے ہوئے ہیں۔ مجھے مرو میں ان کا خط ملا تھا، وہ کس کے پاس ٹھہری ہیں، وہ یہاں کیوں نہ آئیں؟ وہ ماموں کے مکان میں ٹھہری ہیں، اور یہاں نہ آنے کی وجہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور تم ترکستان جانے سے پہلے کہاں تھے؟ میں 10 برس کی عمر تک ماں کے ساتھ مدینہ میں تھا، اور اس کے بعد ماموں کے پاس بصرہ چلا آیا، اور مجھ سے اتنی نفرت تھی کہ اپنی صورت تک نہ دکھائی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، صحیح پوچھیے تو میں مکتب اور اس کے بعد سپاہیانہ زندگی میں اس قدر مصروف رہا ہوں کہ اپنے دل میں کسی کی محبت یا نفرت کے جذبات کو جگہ نہیں دے سکا۔ اپنی چچی سے نہیں ملو گے؟ محمد بن قاسم مذبذب سا ہو کر حجاج بن یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ حجاج بن یوسف نے اس کا بازو پکڑ لیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ باغ کے دوسرے کونے میں رہائشی مکان کے دروازے پر پہنچ کر محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دیجیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حجاج بن یوسف کی آواز سن کر اس کی بیوی ایک کمرے سے باہر نکلی اور محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی چلائی، محمد تم کب آئے؟ حجاج بن یوسف نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے اسے کیسے پہچان لیا؟ وہ خوشی کے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، میں اسے کیوں کر بھول سکتی تھی؟ حجاج بن یوسف نے پھر سوال کیا، تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ جب میں اور زبیدہ اس کے ماموں کے ساتھ حج پر گئی تھیں، ہم واپسی پر مدینے میں ان کے ہاں ٹھہرے تھے۔ محمد بھی ترکستان سے آیا ہوا تھا اور مجھ سے ذکر تک نہ کیا۔ مجھے اس کی والدہ نے تاکید کی تھی، اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں آپ برا نہ منیں، تو انہوں نے ابھی تک میری خطا معاف نہیں کی۔ وہ آپ سے ناراض نہیں، لیکن قاسم کی موت کا ان کے دل پر گہرا اثر ہے۔ حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حجاج کی بیوی نے کہا، نہیں، آپ ابھی وہاں نہ جائیں۔ لیکن کیوں؟ وہ بیمار ہے۔ پھر تو اس صورت میں مجھے ضرور جانا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے بے چین سا ہو کر کہا، امی جان بیمار ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ محمد بن قاسم بھاگ کر مکان سے باہر نکل گیا۔ حجاج بن یوسف اس کا ساتھ دینے کے لیے مڑا، لیکن اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا۔ نہیں نہیں، آپ نہ جائیں، میں ضرور جاؤں گا۔ تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ وہ مجھے برا بھلا کہیں گی اور میں طیش میں آ جاؤں گا؟ نہیں، ان کا حوصلہ اس قدر پست نہیں، تو پھر مجھے ان کی تیمار داری سے کیوں منع کرتی ہو؟ اور یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ آپ خفا ہو جائیں گے۔ میں آپ سے ایک بات چھپاتی رہی ہوں۔ وہ کیا؟ جب سے وہ یہاں آئی ہیں، میں ہر تیسرے چوتھے ان کے گھر جایا کرتی ہوں۔ کل میں نے خادمہ کو بھیجا اور اس نے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں ابھی وہاں سے ہو کر آئی ہوں۔ اگر آپ کا ڈر نہ ہوتا تو میں کچھ دیر اور وہاں ٹھہرتی۔ آج زبیدہ میرے ساتھ تھی اور ان کی حالت دیکھ کر میں… حجاج بن یوسف نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم ڈرتی کیوں ہو؟ صاف صاف کہو، اگر تم زبیدہ کو وہاں چھوڑ رہی ہو تو برا نہیں کیا۔ اچھا، اب تم بھی میرے ساتھ چلو۔ زبیدہ محمد بن قاسم کی ماں کے سرہانے بیٹھی، اس کا سر دبا رہی تھی۔ ایک شامی لونڈی ان کے پاس کھڑی تھی۔ محمد بن قاسم کی والدہ نے کراتے ہوئے زبیدہ کا ہاتھ اپنے نحیف ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسے اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہارے ہاتھوں سے میری جلتی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے باپ کو پتہ لگ گیا تو وہ بہت خفا ہوگا اور پھر شاید تم کبھی بھی یہاں نہ آ سکو۔ اب جاؤ۔ زبیدہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا، میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جاؤں۔ صحن میں کسی کی آہٹ سن کر زبیدہ نے اٹھ کر باہر جھانکا۔ محمد بن قاسم اپنے گھوڑے کی لگام حبشی غلام کے ہاتھ میں تھما کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ دروازے پر زبیدہ کو دیکھ کر جھجکا اور پہچان کر بولا، تم یہاں؟ امی کیسی ہیں؟ زبیدہ جواب دینے کی بجائے اس سے مرعوب سی ہو کر ایک طرف ہٹ گئی اور محمد بن قاسم اندر داخل ہوا۔ بیٹے پر نگاہ پڑتے ہی ماں کے زرد چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا تم آ گئے۔ محمد بن قاسم نے اس کے قریب بیٹھ کر سر سے خود اتارتے ہوئے پوچھا، امی آپ کب سے علیل ہیں؟ بیٹا، بصرہ پہنچتے ہی میری صحت خراب ہو گئی تھی، لیکن مجھے کیوں نہ لکھا؟ بیٹا، تم گھر سے کوسوں دور تھے اور میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ خط تمہارے سر پر مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، اسے پھر پہن کر دکھاؤ۔ میں اپنے نوجوان مجاہد کو سپاہیانہ لباس میں اچھی طرح دیکھنا چاہتی ہوں۔ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے خط اپنے سر پر رکھ لیا۔ ماں کچھ دیر ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھتی رہی
اس کے منہ سے بے اختیار دعا نکلی، میرے اللہ یہ سر ہمیشہ اونچا رہے۔ محمد بن قاسم سے نظر ہٹا کر اس نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ زبیدہ جو ابھی تک دروازے کے قریب کھڑی تھی جی چکتی اور شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں باہر کسی کے پاؤں کی چانپ سنائی دی اور شامی کنیز نے آگے بڑھ کر سین کی طرف جھانکا اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ محمد بن قاسم پریشان ہو کر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ زبیدہ کی ماں اندر داخل ہوئی اور حجاج بن یوسف نے دروازے پر رک کر محمد بن قاسم سے کہا، محمد اپنی ماں سے پوچھو، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ محمد بن قاسم نے مڑ کر ماں کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں امی، چچا اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں؟ ماں نے سر اور چہرہ ڈھانپتے ہوئے جواب دیا، گھر میں آنے والے مہمان کے لیے دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا، انہیں بلا لو۔ حجاج بن یوسف اندر داخل ہوا۔ زبیدہ کے چہرے پر کئی رنگ آ چکے تھے۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی ڈرتی کیوں ہو؟ تمہارے ابا خود تمہاری چچی کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں۔ حجاج بن یوسف کو وہاں بیٹھے چند ساتیں نہ گزری تھیں کہ گلی میں لوگوں کا شور سن کر محمد بن قاسم باہر نکلا اور تھوڑی دیر بعد مسکراتا ہوا واپس آ کر کہنے لگا، آپ کو دیکھ کر محلے کے تمام لوگ ہمارے دروازے پر جمع ہو گئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ ناظرین، تیسرے دن محمد بن قاسم پھر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا اور ترکستان جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، میں نے آج صبح قتیبہ کے پاس اپنا قاصد روانہ کر دیا ہے اور اسے لکھ بھیجا ہے کہ مجھے تمہاری تجاویز سے اتفاق ہے، اب تم کچھ عرصہ یہیں رہو گے، لیکن میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ قتیبہ نے مجھے جلد واپس آنے کے لیے بہت تاکید کی تھی۔ حجاج نے جواب دیا، لیکن مجھے اس جگہ تمہاری زیادہ ضرورت ہے، مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور تم میرے ہاتھ بٹا سکتے ہو، میں یہاں سے اکیلا ہر محاذ کی نگرانی نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ تمہارے متعلق میں نے دربار خلافت میں لکھا ہے، ممکن ہے تمہیں وہاں ایک فوجی مشیر کا عہدہ سنبھالنا پڑے، لیکن دمشق میں مجھ سے کئی زیادہ تجربہ کار لوگ موجود ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ دربار خلافت میں آپ کے اثر و رسوخ کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں، ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، آپ مجھے ترکستان جانے کی اجازت دیں۔ محمد، تمہارا یہ قیاس غلط ہے، تم اگر بھتیجے ہونے کی بجائے میرے بیٹے بھی ہوتے تو بھی میں تمہاری بیجا حمایت نہ کرتا، مجھے یقین ہے کہ تم بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو، یہ محض اتفاق ہے کہ تم میرے بھتیجے ہو، اور تمہارے ماموں جان ابھی تک کوفہ سے آئے کہ نہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، وہ شاید آج آ جائیں، انہیں آتے ہی میرے پاس بھیجنا اور کہنا کہ یہ والی بصرہ کا حکم نہیں، حجاج بن یوسف کی درخواست ہے۔